السلام علیکم اردو ڈیزائنرز کے تمام یوزرز کو میرا سلام۔ اس ویڈیو میں ہم 3D فیچر کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ نیو ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں۔ نیو ڈیزائن کے بعد ہم کوئی بھی سائز لیتے ہیں۔ اسکوائر سائز میں نے لیا یہاں سے۔ آپ پہلے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ٹیکسٹ پر 3D کس طرح اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایڈ ٹیکسٹ میں جائیں گے، ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے۔ ایڈ ٹیکسٹ میں یہاں پر ہم کوئی بھی لفظ لکھ لیتے ہیں، جیسے پاکستان۔ تو لفظ ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں سے، تو ہمارے پاس ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو پہلے سے فونٹ چینج کر دیں۔ اگر آپ نے ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا ہے، کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے، تو پہلے سے آپ اس کو ایڈ کر دیں، کیونکہ اس مرحلے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ایڈٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو میں پاکستان کو میں نے اس میں پاکستان ایڈ کیا ہے۔ اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ سے ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر ہم اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم فونٹ چینج کر دیتے ہیں اس کا۔ تو مجھے کوئی اور سٹائل میں چاہیے، تو یہ میں نے اس سٹائل میں اس کا فونٹ میں نے چینج کیا۔ اب اگلی باری ہے، اس کو ہم کنورٹ کریں گے شیپ میں، کیونکہ ٹیکسٹ پہ ڈائریکٹلی 3D یہاں پر پاسبل نہیں تھا، تو پہلے اس کو ہم کنورٹ ٹو شیپ کریں گے۔ کنورٹ ٹو شیپ کرنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کنورٹ ٹو شیپ کا آپشن آ جائے گا۔ کنورٹ ٹو شیپ کا یہاں سے کلک کریں گے آپ، تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے، کیونکہ کنورٹڈ ٹیکسٹ کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ نیچے جو آپ کے آپشنز ہیں فونٹ اور ایڈٹ کا وہ غائب ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس جو شیپ کے آپشنز ہیں وہ نظر آ جائیں گے، اور ٹیکسٹ کے آپشن آپ سے غائب ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ پھر دوبارہ کلک کریں گے۔ دوبارہ کلک کرنے کے بعد آپ کنورٹ ٹو 3D پہ کلک کریں گے، تو آپ کے پاس یہ آپ کا 3D ونڈو آ جائے گا۔ 3D آپ کا جو ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کو اگر اس کو زوم اور زوم آؤٹ کرتے ہیں تو دونوں انگلیوں سے آپ اس کو ایزیلی زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک انگلی سے آپ پکڑ کے ادھر لے کے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ روٹیٹ کا آپشن آ جائے گا۔ یہاں سے نیچے اگر ہم آپشنز کو دیکھیں تو جیومیٹری ایک آپشن ہے، میٹیریل آپشن ہے، رینڈم سٹائلز آپشن ہے، ایڈ ٹو پیپر آپشن ہے۔ انتہائی سادہ 4 آپشنز آپ کو بیسک نظر آ رہے ہیں یہاں۔ تو سب سے پہلے ہم رینڈم سٹائل کے بارے میں بات کریں گے۔ رینڈم سٹائل جو ہے یہ ہم نے اگر آپ نے کبھی 3D سٹائل یوز نہیں کیے ہیں تو آپ کے ایزینس کے لیے ہم نے رینڈم سٹائل کا آپشن ایڈ کیا ہے، تاکہ آپ آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایپ ہے یہ خود اپنے طریقے سے مختلف سٹائلز اور اس پہ اپلائی کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو آپ اس کو ایڈ کر دیں۔ یہاں سے آپ اینگل چینج کر کے اپنی اینگل کی مرضی سے اسی طرح کا ٹیکسٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے میٹیریل کا۔ میٹیریل پہ کلک کریں گے تو اگر آپ نے کبھی 3D کا تھوڑا بہت اسٹڈی کی ہو یا آپ نے کبھی یوز کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 3D میں مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہاں ہمارے پاس کلرز ہیں، اس کے کلر چینج ہوں گے۔ شائنس اگر ہم نے دینی ہے، شائنس یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ شائنس آپ ایزیلی یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ 3D میں اگر آپ 3D یوزر ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی آپ جو کلر آپ چوز کرتے ہیں تو وہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کلر چینج کریں گے، یہ دوسرے کلر پہ ڈیپینڈ اس کے ساتھ مکس ہو کے یہ اپلائی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے میں نے یلو کیا تو یہاں میں نے ریڈ کیا، تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو کے اس کے ساتھ اپلائی ہو، دونوں کو مکس کر کے اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کلرز کو مکس کر کے اس سٹائل میں اپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ پونگ
کو چینج کرتے ہیں، ہم کسی اور سٹائل میں جاتے ہیں. نارمل سٹائل جو ہے وہ ڈیفالٹ سٹائل ہے، اس میں کوئی کلر چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ ڈیفالٹ یہ اگر اسٹائل میں آپ کو پسند ہے تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر ایڈ ٹو پیپر کر کے سیو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. اس کے بعد آپ دوبارہ کلک کریں گے تو اسٹینڈرڈ آپ کے پاس آ گیا. جو اسٹینڈرڈ ہمارے پاس ہے، اسٹینڈرڈ کا آپشن ہے، اس میں آپ مختلف چیزیں چینج کر سکتے ہیں، جیسے رفنس، میٹلنس اور کلرز. کلرز میں ہمارے پاس یلو جو کلر ہے میں اس کو کر دیتا ہوں گرین، ٹھیک ہے. اور ریئر کا جو کلر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یلو، اور لائٹ کا جو کلر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں بلو. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلرز ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جو زیادہ برائٹ کلر ہوتا ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. رفنس کا آپشن ہے ہمارے پاس، رفنس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو رفنس ہے وہ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لائٹنس ہے اس کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. میٹلنس کا بھی آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. میٹلنس ہم کسی اور سٹائل میں جاتے ہیں. اسٹینڈرڈ کے بعد آپ میکس 1 پہ چیک کرتے ہیں. میکس 1 میں بھی کلرز آپ چینج کر سکتے ہیں. کسی اور کلر کو ہم یہاں سے چوز کرتے ہیں تو یہ میکس 1 ہے. میکس 2 کو دیکھتے ہیں. میکس 2 میں بھی کسی اور آپ کلرز چیک کر سکتے ہیں. دوسرا موڈ ہے. یہ واپس ہم آ گئے ہیں موڈ میں. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے، ہم اسٹینڈرڈ پہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے جیومیٹری کا. جیومیٹری میں جائیں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ آپشنز آ رہے ہیں یہاں پر. ایک ہے ڈیپتھ. ڈیپتھ جو ہے وہ کسی بھی جو 3D آبجیکٹ ہے اس کی جو تھریڈنس ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس سے اگر آپ اس کو زیادہ کریں گے تو یہ تھریڈنس اس کو یہاں سے ڈیپتھ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا موبائل جو ہے چھوٹے ریم والا ہے، یعنی اس کا ریم کم ہے، تو کوشش کریں کہ یہ جو آپشنز ہیں اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا موبائل سلو ہو سکتا ہے یا یہ ایپ کریش ہو سکتی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد فکس ہول ہے. فکس ہول کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. بیول انیبل کا ہے. بیول انیبل جو ہے یہ جو اگر آپ نزدیک کر لیں تو آپ کو یہاں سے میں آسانی سے دکھا سکتا ہوں. بیول انیبل کو ہم اگر آف کرتے ہیں تو اس کی جو سائڈ پہ لکیریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ بیول کی تھکنیس ہے، یعنی سائڈ کی جو لکیریں ہیں اس کی تھکنیس کو یہ کم زیادہ کرتی ہے. اس طرح بیول کا جو سائز ہے اس سے زیادہ کم اس سے کر سکتے ہیں. اس طرح آف سیٹ کا جو بھی ہے، آف سیٹ بیول کا جو آف سیٹ ہے اس کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. بیول سیگمنٹ جو گلائی اگر آپ نے دینی ہے تو یہ یہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں. اچھا، یہ جو آپشنز ہیں میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کا موبائل جو ہے چھوٹا ہے تو یہ آپشن کائنڈلی یوز نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا موبائل جو ہے یہ ہینگ ہو سکتا ہے یا یہ ایپ کریش کر سکتا ہے. اچھا، ہم جاتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں اور ایڈ کر دیتے ہیں اس کو کسی اور کسی اور شیپ پہ اپلائی کرتے ہیں. اب شیپ میں جا کے میں کسی شیپ کو لیتا ہوں. یہاں سے آئیکن میں جا کے انسٹاگرام کے آئیکن کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. تو ہمارے پاس یہ جو ہے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی کنورٹ ٹو شیپ کا آپشن آ گیا ہے. کنورٹ ٹو شیپ کا آپشن آنے کے بعد اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا آپشن اس طرح ظاہر ہوتا ہے. تو یہ تو اس میں کوئی مسئلہ ہے. تو ہم جیومیٹری میں جائیں گے. جیومیٹری میں فکس ہول کا آپشن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بعد میں بتاؤں گا، تو یہاں پر یہ یوز ہوتا ہے. اگر فکس ہول 1 میں یہ ٹھیک کام نہیں کرتا، فکس ہول 2 پہ ٹرائی کریں، فکس ہول 3 پہ ٹرائی کریں، فکس ہول 4 پہ ٹرائی کریں. جو بھی آپشن آپ کے اس پہ مناسبت سے ہو تو وہ آپ یوز کریں.
بعض دفعہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی جو بھی شیپ ہم یوز کرتے ہیں، اس کی جو سریں آپس میں نہیں ملتے، یعنی اس کی جو شیپ صحیح نہیں بنی ہوتی، تو اس میں یہ 3D مسئلہ کرے گا۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو شیپ ہے وہ کس ٹائپ کی ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس کوئی اور شیپ ہے، اس پہ اگر میں اپلائی کرتا ہوں فکس ہول 1 میں، یہ ایسے آتا ہے، فکس ہول 2، فکس ہول 3، فکس ہول 3 سے یہ ٹھیک آتا ہے۔ تو فکس ہول 3 سے اس کی جو شیپ ہے وہ ٹھیک آ گئی ہے۔ یہاں سے میں اس کو A2 پیپر کر دیتا ہوں، تو میرے پاس میرا ڈیزائن آ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ٹیوٹوریل میں 3D کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3D کو کس طرح یوز کرتے ہیں۔ جو بھی آپ ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں، اگر اس میں سوراخ ہو تو یہ فکس ہول کا آپشن کارآمد ہے۔ تو اس میں میں نے یہ یوز کیا ہے تاکہ میں دیکھ لوں کہ کوئی ایسے فون یوز کرتا ہوں جس میں سوراخ ہو۔ اس کو کنورٹ ٹو 3D کرتے ہیں، کنورٹ ٹو شیپ کرتے ہیں، کنورٹ ٹو شیپ کے بعد کنورٹ ٹو 3D۔ تو یہ تو صحیح آ رہا ہے، لیکن اگر جیومیٹری میں جا کے آپ اگر اس کے ہول صحیح نہیں آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ یہاں سے اس کو ٹھیک سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ A2 پیپر کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو 3D کی ٹیوٹوریل سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس پہ ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے ہیلپ لائن پر آپ کانٹیکٹ کریں، یہاں سے آپ کو ہیلپ نظر آئے گا نیچے، سب سے نیچے ہیلپ کے سیکشن میں جا کے واٹس ایپ پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔